بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ چودھری غلام حیدر خان کی ہم نے روحانی زندگی کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں سنا تھا، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان پر کیسی روحانی وارداتیں ہوتی تھیں اور ان کی روحانی پرواز کتنی تیز ہوا کرتی تھی۔ مزید آگے جانتے ہیں۔ دہلی سے روحانی پرواز۔ چودھری غلام خان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں تیزی سے پرواز کرتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہندوستان سے عرب جا رہا تھا۔ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ اور دیگر شہروں میں تلاش کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں نہ ملے۔ اتنے میں حالت پرواز میں مجھے کسی نے آواز دی تو میری پرواز سست پڑ گئی اور میں ایک پہاڑ کے دامن میں اتر گیا تو ایک پروقار بارواب شخص کھڑے دیکھا، اور مجھے دیکھ کر وہ شخص مسکرا رہے ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے جواب دے کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی پہاڑ کے دامن میں صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں اور آپ ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں درود شریف پڑھتے پڑھتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا، جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور جھک کر بوسہ دیا، اور پھر قدمین شریفین میں سر رکھ دیا۔ مجھ پر رقت طاری تھی اور مجھے اپنی خطاؤں کا احساس تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک چوم رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت میرے ماتھے پر، سر پر اور پشت پر پھیر رہے تھے۔ میں نے قدرے سر اٹھایا اور چہرہ مبارک کو نگاہ بھر کے دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ہم دیکھ رہے تھے غلام حیدر بڑی دیر سے ہماری جستجو میں ہے، کبھی کسی جگہ اور کبھی کسی گوشے میں ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ بالآخر ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جائیں اور غلام حیدر کو جلدی سے ہمارے پاس لے آئیں، وہ بڑی بےتابی سے ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا رہے تھے۔ آپ ہی مجھے لانے کے لیے اس وادی سے نکلے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ دیگر صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا۔ سب دل ہی دل میں درود شریف پڑھ رہے تھے اور انتہائی ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بھی صحابی سوال کرتا یا مسئلہ دریافت کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے جواب عنایت فرماتے۔ یہ مجلس کچھ دیر جاری رہی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو دہلی میں پایا جہاں سے میں نے پرواز کی تھی۔ اور یہ سب کچھ درود شریف کی برکت سے ممکن ہوا کہ درود شریف کی کثرت کرنے سے ہماری روح لطیف ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر روحانی طور پر ہم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو جو جتنا کثرت سے محبت سے درود شریف پڑھتا ہے، اس کی روحانی پرواز اتنی ہی تیز ہوتی ہے۔ کراچی میں اکثر چودھری غلام حیدر خان صاحب ماں احباب حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کے ہاں گلشن اقبال یا پھر بہاری مسجد کے پاس اپنے گھر میں مغرب کے بعد اکٹھے ہو جاتے اور وہیں چائے پیتے اور کھانا کھاتے۔ پھر نماز عشاء کے بعد تک چودھری صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت اور اس کے حصول کے لیے مختلف اوراد و اذکار بتایا کرتے تھے۔ مرزا نامی ایک شخص ہر شام مغرب کے بعد اپنے ایک یا دو چھوٹے بچوں کے ہمراہ پابندی سے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور عشاء کے بعد اجازت لے کر چلے جایا کرتے تھے۔ وہ بڑی توجہ سے ہماری گفتگو سنتے تھے، مگر خود کچھ بھی نہ بولتے تھے، بس خاموش رہتے تھے اور خاموش ہی بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن چودھری صاحب نے ان سے بات کی تو بولے کہ جناب، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پایا فضل و کرم ہے۔ کافی عرصے سے ہم یعنی میں اور میری بیوی بچے عشاء کے بعد جس قدر ممکن ہو درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، اور تقریباً ہر رات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ ہدایت ضرور فرماتے ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں کبھی کسی قسم کا دھوکہ، فریب یا خسارہ نہیں ہوا، بلکہ بڑی فراوانی سے ہمیں رزق حلال عطا ہوتا ہے۔ اور 1 ڈیڑھ ماہ سے جب سے ہم آپ کی مجلس میں حاضری دے رہے ہیں اور یہاں پر عشق و محبت سے بھری گفتگو سنتے ہیں، اس وقت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری محبت میں مزید اضافہ ہوا ہے اور حجابات دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چودھری صاحب ان کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو نہ ہی مجھ سے سبق لینے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی پیر یا شیخ کی ضرورت ہے، بلکہ آپ تو ہم سب کے حق میں دعا فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب دوست احباب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ تعلق قائم کر دے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی نصیب ہو۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ درود پاک کی کثرت ایک عام انسان کو اس کے معیار سے اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی مجالس میں حاضری نصیب ہوتی ہے، اور درود پاک ایک عام انسان کو ایک مقبول انسان بنا دیتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی قبول و مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھی درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، محبت، زیارت، شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔